ہمارے دو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ایک میرپور سٹی کا حلقہ جہاں پہ ہمارے صدر ریاست جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے اپنی جو سیٹ چھوڑی ہے وہاں پہ ان کے صاحبزادے یاسر سلطان الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم بڑے کوائٹ اپٹیمسٹک ہیں کہ ان کی پوزیشن بڑی اچھی نظر آ رہی ہے ہمیں. دوسرے ہمارے بھائی جناب چودھری شوکت فرید صاحب جو چڑوئی سے الیکشن لڑ رہے تھے وہاں پہ ایک بہت بڑا بدقسمت واقعہ ہو گیا. ایک اندوناک واقعہ. پاکستان تحریک انصاف کے دو کارکنوں نے اپنی پارٹی اور اپنے قائدین کے لیے اور شوکت فرید صاحب کے لیے جان دے دی جب انہوں نے دیکھا کہ الیکشن کے اوپر غیر جمہوری طریقوں سے اثر انداز ہوا جا رہا ہے. بندوق استعمال ہو رہی ہے، لاٹھی استعمال ہو رہی ہے، پتھر استعمال ہو رہا ہے، تو جو نظریاتی کارکن ہیں وہ یہ برداشت نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں ہمارے دو کارکنوں نے جان دی اور وہ جام شہادت نوش کر گئے. ان کے لیے ہم ان کے گھر بھی گئے، ان کے لواحقین کے پاس، ان کو پرسہ دیا، ان کے ساتھ تعزیت کی اور ان بچوں کے لیے ہم نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. اور ہم یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی اس شہادت کے نتیجے میں ان کو اعلیٰ مقام سے سرفراز کرے گے. لیکن جن فیملیوں کا نقصان ہوا، انسانی زندگی کا کوئی نامل بدل نہیں ہوتا، لیکن پارٹی کی حد تک ہم ان کے ساتھ یہ صرف الیکشن کی حد تک نہیں کھڑے ہیں. ان کو جب بھی ضرورت ہوگی، چونکہ وہ ہماری پارٹی کے شہداء میں سے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ہر ان کی ایک آواز پہ لبیک کہیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ ہمارے الفاظ ہیں. جو ان فیملیوں کا نقصان ہوا، وہ جن کے بچے تھے، جن کے بھائی تھے، جن کے رشتہ دار تھے، یہ چیز ان سے پوچھی جائے. لیکن اس کی پاکستان تحریک انصاف بہت ہائی لیول پہ ریگارڈ کرتی ہے اپنے ان کارکنوں کا کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نظریے، قائد پاکستان جناب عمران خان صاحب کا جو ویژن اور نظریہ ہے، جو کمٹمنٹ ہے پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ، اس کے لیے یہ کارکن جان دیتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف، آپ یہ مانیں گے میں اگر یہ کہوں کہ کوئی نئی بات ہے، یہاں پہ جیالائزم صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک کلچر ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو آزمانے کے بعد جب یہ ریئلائز کیا کہ یہ صرف باتیں کرتے ہیں، پیسے خود کماتے ہیں، لانچوں میں بھرتے ہیں، ٹرکوں میں ایسے ایسے ذرائع سے پیسہ باہر جاتا ہے کہ آپ کا میرا تصور ہے. جناب آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ صحافی اس کی انویسٹیگیشن کر لیں، میں ویسے بھی وہ بات جس کی کوئی گراؤنڈ نہ ہو کرنے سے گریز کرتا. تو صدر پاکستان کا جو لیگج جاتا تھا اس کے اوپر ڈپلومیٹک ٹیگ ہوتا ہے اور اس کو کوئی دوسرا ملک، جس ملک کی امیگریشن میں وہ اترتا ہے، وہ چیک نہیں کر سکتے. اور وہ ڈالروں سے بھرے ہوئے ہمارے ملک میں 1986 میں جو جنرل محمد ضیاء الحق کا حادثہ ہوا جہاز کا، جو بھی لیگج وی وی آئی پی کا ہوگا اس کے لیے بڑی سٹرانگ ایس او پیز ہیں. ایون منرل واٹر کی باٹل بھی ہو وہ بھی سکین ہوگی. لیکن وہ ایسا لیگج تھا کہ جو ڈالروں سے بڑی بھری ہوئی بوریاں ڈپلومیٹک بیگ میں باہر جاتی تھی. لیکن بعد میں لانچیں بھی پکڑی گئی، ماڈلز بھی پکڑی گئی، کون نہیں پکڑا گیا، اور ریڑھی والوں کے اکاؤنٹ سے 8-9 ارب نکلے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری قوم کے ساتھ ایک ایسا تماشا ہو
کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر 9 ارب ریڈی والے نے اکاؤنٹ ہی چاہے یہ اس نے قصور ہے، اور کئی جو مرے ہوئے ہیں ان کے شناختی کارڈوں پہ بھی اکاؤنٹ کھلے ہوئے. تو یہ پیسہ کمایا جا رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا جو نوجوان اور جو جیالہ ہے وہ کیوں اپنی جان دیتا ہے اور وہ اپنے قائد کی بات پہ لبیک کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کا مرنا اور جینا اس ملک کے ساتھ ہے. وہ دنیا کی بڑی پرآسائش لائف چھوڑ کے پاکستان میں آئے. انہوں نے دنیا کی ہر وہ پوزیشن بہت چھوٹی عمر میں دیکھ لی جس کے لیے لوگ صدیوں انتظار کرتے اور جدوجہد کرتے. کوئی بادشاہ، کوئی ملکہ، کوئی پرنس. عمران خان صاحب 22 سال کی ایج میں ان کو آٹوگراف دیا کرتے تھے. پوری ویسٹرن ورلڈ کے اندر اگر کسی آدمی کی پہچان ہے جو چہرے سے پہچانا جاتا ہے وہ عمران خان ہے. وہ وزیر اعظم نہ بھی ہوتا اس کی ریکگنیشن تھی، لیکن وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے پاکستان میں تشریف لائے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں. اور انہوں نے چیلنج کیا اگر آج سے آپ کو 96-95 کے ان کے کالم یاد ہوں، ان کالموں کی بنیاد تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ مسٹر براؤن، یہ میں چونکہ کالم پڑھا کرتا تھا، جو اور بھی بہت سارے دوستوں نے پڑھے ہوں گے تو ان کو یاد ہوں گے کہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں اپنی خودداری پہ، ہمیں ایز اے پاکستانی ہونے پہ اور ہمیں ایز اے پاکستانی قوم ہونے پہ فخر ہونا چاہیے یا اسی گورے کے نیچے لگے رہیں گے جو ہمیں رول کر کے گیا چونکہ ہم کالونی رہے. آج کے دن کی مناسبت سے جو چیز جو ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ چڑوئی کی حلقہ سے جناب راجہ آفتاب اکرم صاحب، ہم ان کے پاس 3-4 دن پہلے تعزیت کے لیے ہماری وہاں کی ساری لوکل لیڈرشپ، شوکت فرید صاحب تھے، یہ راجہ سبیل صاحب تھے اور کئی قائدین، میں اور جناب سپیکر صاحب جناب چودھری انوار الحق صاحب جو آپ کی ریاست کا تیسرا بڑا آئینی عہدہ ہے. اب تھوڑی سی توجہ کر لیں کوئنڈی. ریاست کا تیسرا بڑا عہدہ ہے تو جناب عزت مآب چودھری انوار الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے سیاسی پروگرامات میں تو شرکت نہیں کی لیکن راجہ آفتاب اکرم صاحب کے گھر گئے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے ان کے ساتھ زورانو کیا. پھر اس کے بعد ہماری جو جوس کے پریزیڈنٹ ہے راجہ سبیل صاحب، ہم ان کے پاس بھی گئے کیونکہ راجہ آفتاب اکرم صاحب کی اور راجہ سبیل صاحب کی بڑی قریبی عزیز داری، جو سیاسی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، لانگ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ راجہ آفتاب اکرم صاحب نے بڑی نبھائی ہے. میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 40-45 سال کی ان کی رفاقت. خیر بات کیا کہ جب ہم ان کے پاس وہاں پہ گئے، میں نے بھی، منصور صاحب نے بھی، چودھری صاحب نے بھی، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو ایموشنل کرنے میں کہ راج صاحب آج ہی فیصلہ کرو، ٹائم کٹ ہے. پھر راجہ صاحب کی ذرا نوازی ہے، یہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے، یہاں بھی ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ بولڈ سٹیپ لوں گا. چڑوئی کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے 2 شہداء اپنی جانیں دے چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ سیٹ جیتنا انتہائی اہمیت کی حامل ہے. رات کو بھی شوکت فرید صاحب اور میں راجہ سبیل صاحب اور ان کے 2-4 اور ساتھی، آپ اندازہ لگائیں جب آپ لوگ گئے تھے تو 2:30 بجے ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ادھر بندے لے کے گئے. انہوں نے کہا جی ساری قیادت ہفتہ رہے گی، وہ ہفتہ نہ رہے 12 دن رہے. یہ جو چیز ہم ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نہ وہ سوٹی چلنے دیں گے نہ ڈانگ چلنے دیں گے، اسلحے کا تو تصور کوئی بھول جائے. میں نے چڑوئی میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، جمہوری روایات پہ یقین رکھتے ہیں. ہر آدمی کو جمہوری روایات کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرنے کا حق ہے، اس کو اپنے نظریے کے پرچار کرنے کا حق ہے، وہ ضرور کرے. لیکن اگر کوئی آدمی رسہ گیری کے تھرو
کسی پولنگ اسٹیشن کو ٹیک اوور کر کے وہ ٹھپے لگوانے کی کوشش کرے گا، یا جو وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کی آئی ڈی یا وہ آئی ڈی جو لوگ مر چکے ہیں ان کے بھی ووٹ پول ہو رہے ہیں، تو یہ ہم آپ کو میڈیا کے تھرو علاقے کے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ جیسا وہاں سے وہ جس نے کہا تھا نا کہ انسان ہے تمہارے جیسے، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے۔ ہم اس سرزمین کے رہنے والے ہیں، کوئی آدمی سوٹی ڈانگ اور بندوق کے زور پہ نہ ٹھپے لگوا سکے گا نہ ووٹ لے سکے گا۔ شوکت فرید صاحب کی سیٹ بڑی واضح کلیئر ہوتی جا رہی ہے، اور اب اتنے سینئر قائدین راجہ آفتاب اکرم صاحب اور ان کے والد بزرگوار، اللہ ان کے درجات بلند کرے، راجہ اکرم صاحب، یہ ایک لیگیسی ہے اس خاندان کی، ایک نام ہے، ان کے ساتھ لوگ چلتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم آگے آنے والے دنوں میں فردر بھی آپ کو سرپرائز دیں گے۔ میرا سیاست میں ایک ہی اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ میڈیا والے مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ کس کے ساتھ جوڑ توڑ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میں کہتا تھا کہ سیاست میں نیگوسیشن آخری رات تک جاری رہتی ہے۔ شوکت فرید صاحب نے حکومت میں جانا ہے، علاقے میں جو ہے تعمیر و ترقی ہونی ہے، لیکن راجہ آفتاب اکرم صاحب کو بھی، اور جو دوسرا ہم نے چڑوئی میں جو جلسہ کیا تھا اس میں نے راجپوت کمیونٹی کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ایک آدھ ہمارا عہدہ پہلے اناؤنس ہوا ہے، لیکن وہ ہم نے کہا وہ پارٹی کا ڈیسیژن ہے، جو آپ کی سیاسی محرومیاں ہیں وہ دور کرنے کے لیے ہم آپ کو اپنے الفاظ دیتے ہیں کہ راجپوت اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ نہیں سمجھیں گے کہ ان کو ان کا سیاسی حق نہیں ملا ہے۔ میں بعض اوقات ضمناً لوگوں کی سمجھ کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ ابھی تو میں راج صاحب کو اوپر راجپوتوں کی ہسٹری کے حوالے سے تھوڑا ایموشنل کر رہا تھا۔ میری بہن بیٹھی ہیں بیگم امتیاز نسیم صاحبہ، ان کے حوالے سے باغ کے اندر نارما ملدیال سیاست جو ہے میں دوسرے ضلع سے لڑ رہا تھا۔ جو آپ لوگ صحافی ہیں جو سیاسی طور پہ ان علاقوں کی معلومات رکھتے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ نارما ملدیال سیاست کا جو پہلا عنصر ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ لیکن میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کی بلیسنگ سے مجھے سب سے زیادہ نارموں نے ویلکم کا، اور ہم نے جو کیا کہ یہ جو ہماری بہن تھی جو ان کا حق تھا، جن لوگوں نے نہیں دیا تھا، ہم نے کہا یہ ممبر بنے گی خواتین کی سیٹ پہ۔ ابھی یہ اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین بھی بن گئی ہیں پبلک اکاؤنٹس کی۔ تو ہماری بہن ایم ایل اے بنی، اسمبلی کا اوتھ انہوں نے اور میں نے اکٹھے لیا۔ یہ وہ وعدے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے بھی مختلف حلقوں میں لوگ کر کے جاتے ہیں۔ تو میں رات کو شوکت فرید صاحب بیٹھے تھے، سبیل صاحب چونکہ حلقے کے لوگوں کی کچھ چیزیں لے کے آئے تھے، میں نے کہا کہ میں جو اس دن کہہ کے آیا ہوں ابھی دوبارہ ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس، ہم آپ کو یہ واضح کر دیں، کلیئر کر دیں کہ راجپوت ڈپرائیوڈ نہیں ہوں گے۔ پہلے ان کے تفضات ضرور ہوئے ہوں گے، سیاسی حق ان کا دینا ہمارا فرض ہے اور وہ ان کا حق ہے، اور انشاءاللہ ان کا حق ملے گا۔ اور ہماری اس وقت گزارش یہ ہے کہ چڑوئی کے حلقے میں اگر وہ تعمیر و ترقی اور وہ خواب جو انہوں نے اس چڑوئی کے علاقے کے لیے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے وہ دیکھا ہوگا، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو موقع دیں۔ جناب عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، جو کمٹمنٹ ہے، جو نظریہ ہے، پھر ہمارے آزاد کشمیر میں جو ہمارے قائد اعوان ہیں سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں بینگ اے پی ٹی آئی صدر آپ کا بھائی، میرے ساتھ آپ کا کوئی ایسا بیریئر نہیں ہوگا۔ میں ان سب لوگوں کے بیاف پہ آپ کو یہ اشور کراتا ہوں کہ سیاسی طور پہ آپ کی محرومیاں ختم ہوں گی۔ تعمیر و ترقی صاحب شوکت فرید صاحب کریں گے نہیں کریں گے انہوں نے محاسبہ کریں گے، لیکن شوکت فرید صاحب مجھے بڑے کمنٹڈ اور الفاظ والے بندے لگتے ہیں، یہ کریں گے۔ وہاں ہماری کمپین کو جناب ہمارے ظفر انور صاحب انتہائی سیزن پارلیمنٹیرین، ایک لیگیسی ہے، مطلب مہاراجہ کے زمانے میں ان کے دادا
1934 میں مہاراجا کی اسمبلی کے ممبر تھے۔ اس خاندان کی ایک لیگیسی ہے، اپنی اسٹرینتھ ہے۔ ظفر انور صاحب ہماری اس کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں، جو میں نے اناؤنس کیا تھا چروئی میں، اور آپ یقین جانیں کہ جس تندئی سے یہ اس کے اندر انوالو ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، ایک ایک چیز باریکی سے یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو باقی جو بہت سارے سیاسی کام ہیں ہم نے کرنے تھے، اس میں الحمدللہ کچھ ہمیں کامیابیاں ہو گئی ہیں۔ تو میں آج راجہ آفتاب اکرم صاحب کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے ہیں۔ یہ خاندان ہے، لیگیسی ہے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں کے شمولیت کر لیں، باقی جو آپ کے لوگ یہاں نہیں آ سکے، جو ان کے کچھ ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے راج صاحب خود بیان دیں گے، ان کے نام بتائیں گے۔ لیکن جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آج سے جو پہلے کام کر آئے تھے، کچھ کام ہیں جن کو ابھی ہم اسٹیج پہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے، یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں لاج اوپر والے نے رکھنی ہے۔ ہم نے جو الفاظ کہہ دیے ہیں، ہم کوئی ولی نہیں ہیں، تو نہ کوئی ولی کامل ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے ایک عام عاجز انسان ہیں۔ تو مجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے پورا یقین ہے کہ یہ جو سیٹ کا ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ سیٹ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، اور شوکت فرید صاحب ہمارے وہاں سے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے مارجن سے ہم یہ سیٹ جیتیں گے۔ ہمارے اس حلقے کے اندر زیادتیوں، یہ صرف 2 بچوں کا نہیں ہے، ہمارے وہاں پہ ایک چودھری عابد کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا 3-4 اور ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، کسی بھی شیشہ پہن سکنے سن، کسی بھی گڈی پہن سکنے سن۔ میں سیاست میں چونکہ میرے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا، میں ان چیزوں کو کوئی مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ جمہوری روایات کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام جمہوریت ہے۔ اگر ایک آدمی پتھر مارے اور آپ بھی پتھر ماریں تو وہ بات نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں برداشت ہوتی ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنی پارٹی کے نظریے پہ لڑیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ گزارش کر لوں، میں نے اس دن بھی کی تھی، چونکہ بعض باتیں ریکارڈ پہ لانی ضروری ہوتی ہے۔ جس کو بہت زیادہ یہ کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس کے سارے جواب ہر سیاسی پارٹی کے پاس موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس طرح کی چیزوں سے نپٹنے کی، وہ سڈن حادثہ ہو گیا، ہمارے بندوں پہ اٹیک ہو گئے، ہمارے بچے شہید ہو گئے، لیکن اب اگر کسی نے ایسی جرت کی تو شاید وہ جواب برداشت نہ کر سکے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جمہوری طریقوں سے الیکشن لڑیں، پرامن طریقے سے لڑیں، تو وہ سب کے فائدے میں ہوگا۔ یہ سیٹ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے جو میں نے پہلے کہا کہ راجہ آفتاب اکرم صاحب کی صورت میں ایک بڑی اسٹرینتھ ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور انشاءاللہ یہ اسٹرینتھ آگے بڑھے گی، اور آپ اس کو دیکھیں گے آئندہ 2-4 دنوں میں اس اسٹرینتھ کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے میں نے کافی بات کر لی ہے، اسی پہ آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔